السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے۔ ہٹ کے اس لیے ہے کیونکہ آج جو ہے نا وہ میں اپنے بارے میں اور یوٹیوب چینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 16 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم سب کے اس چینل سے 16 لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں جو ہم سب میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے بارے میں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں، بہت سارے حفاظ، علماء اکرام، مفتیان اعظام اور خاص طور پر وہ لوگ جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں نا، وہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو آپ کا چینل 2-3 سال کے اندر 16 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کر گیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کون سی ٹیم ہے جو اس کے پیچھے کام کرتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اور کیا سیکریٹ ہے جس سے سبسکرائبرز آپ کے اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں، ویوز اتنے زیادہ آتے ہیں؟ اس کا سیکریٹ کیا ہے؟ تو دیکھو، یہ ساری چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ اگر میرے ذریعے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے، میری ذات سے کوئی فائدہ آپ کو پہنچ سکتا ہے، تو کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے نا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو بندوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے ذریعے اگر کوئی فائدہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے تو ہو جائے، اچھی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج سوچا کہ چلو آج کچھ اپنے بارے میں بتا دیا جائے۔ تھوڑا سا مشغول چل رہا ہوں میں، مسجد کا کام چل رہا ہے، مدرسے کا چل رہا ہے، تھوڑا سا گھر پہ بھی کام چل رہا ہے، تو کچھ تھا بھی نہیں، تو میں نے کہا چلو یہ بتا دیتے ہیں آج آپ کو۔ ان سب چیزوں کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے پیچھے کا راز ہے اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ یہ اللہ کا انعام ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے کا سیکریٹ کیا ہے؟ کامیابی کا سیکریٹ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص، جس کام میں بھی اخلاص ہوگا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کا فضل ضرور نازل ہوگا، اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی۔ اخلاص، اور جب آپ کام کرنا شروع کر دیں تو پابندی کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ تو مداومت، پابندی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 پابندی، ہے نا، اور نمبر 3 صبر کرنا اور شکر کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ محنت، یہ بھی ایک ایڈ کر لیں آپ، 4 چیز، محنت، لگن، بہت ضروری چیزیں ہیں یہ۔ تو میری کوئی ٹیم نہیں ہے، بہت سارے مفتی صاحب، بہت سارے علماء اکرام جو یوٹیوب پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور یوٹیوب پر کام کرنے والے اور بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور مجھ سے ٹچ ہیں، وہ مجھ سے معلوم کرتے ہیں۔ تو اب غیر مسلم کو تو میں نہیں سمجھا سکتا اخلاص کیا چیز ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اخلاص سے کام کرنا شروع کرتے ہو، پھر اس کے بعد اللہ کا فضل آنا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور پھر پابندی کے ساتھ آپ کام کرنے لگے، اس میں آپ محنت بھی کر رہے ہو، اور اس کام کو کرنے میں جو پرابلم آ رہی ہیں اس پہ آپ صبر کر رہے ہو، اور جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں چاہے وہ تھوڑی سی مل رہی ہوں اس پہ آپ شکر ادا کر رہے ہو، تو جب یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہو تو پھر جو ہے نا اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو میری کوئی ٹیم نہیں ہے، الحمدللہ 16 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی وہی میری سادہ سمپل والی لائنیں ہیں، تھمبنیل پر لگنے والی، وہی سادہ سودہ ہیڈنگیں ہیں، کوئی بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی میرے پاس ٹیم نہیں ہے۔ میرا بس ایک ایڈمن ہے، وہ بھی بیچارہ زیادہ کچھ جانتا نہیں ہے، بس وہ تھمبنیل بنا لیتا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے، ایڈٹ کر دیتا ہے۔ میری ویڈیو میں تو میرا نام بھی وہ ٹھیک سے نہیں لگا پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت لمبا چوڑا میرے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت کوئی لمبا چوڑا سیٹ اپ بھی نہیں ہے، بس جو اللہ تعالیٰ مائنڈ میں ڈالتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے، وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن بتاتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو عمل کرنے والا بنا دے۔ تو میں تمام ہی ان لوگوں سے جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں اور یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، بالکل کیجئے آپ، یہ ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یوٹیوب، کہ آپ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں اخلاص ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ایجوکیشن آپ دینا چاہتے ہو لیکن دل میں نیت یہ ہے آپ کے پیسہ آئے گا بہت زیادہ، تو نیت ہی غلط ہے آپ کی۔ پیسہ تو آئے گا، پھر بھی آئے گا،
نیت غلط کر لو گے تب بھی پیسہ آئے گا، نیت اچھی کر لو گے تب بھی پیسہ آئے گا، لیکن اخلاص یعنی نیت اچھی کر کے کام شروع کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، وہ آپ کا کام نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو لوگ قبروں میں چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا کام آج بھی زندہ ہے، تو وہ کیوں زندہ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ اخلاص سے کیا۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ٹیم نہیں ہے، ایک بیچارہ ایڈمن ہے، وہ بھی کچھ جانتا نہیں ہے، بس اتنا کر لیتا ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے سوالات دے دیے، کیمرہ لگا دیا، پھر ویڈیو لے کے ایڈٹ کر دی، ورنہ وہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا مطلب ایسا نہیں ہے ہائی ٹیک جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا ماہر ہو، وہ نہیں ہے بیچارہ، بس کر لیتا ہے اپنے سائڈ میں کر لیتا ہے، پارٹ ٹائم جاب ہے اس کی بس ایک طریقے سے۔ تو یہ بیہائنڈ دا سین ہے اس کا۔ میرا چینل جو اتنا گرو ہوا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے جو اپنے چینل کی شروعات کی وہ میں نے اخلاص سے کی۔ تقریباً 2.5-3 سال پہلے کی یہ بات ہے، 3 سال غالباً ہو گئے، 2018 کی بات ہے۔ 2018 کو میں نے چینل شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں دینی جو کام کرتا تھا تو میرے اندر ایک کوڑن تھی کہ دین کیسے ہی لوگوں کی زندگی میں آ جائے، اور ایک چینل ہے ورڈ کے نام سے، میں پورا نام نہیں لے رہا ہوں، تو زیادہ تر لوگوں کے موبائل میں اس کے وظیفے دیکھا کرتا تھا۔ کہیں رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوا تو وہ ورڈ والے کے وظیفے پڑے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے معلوم کر رہے ہیں کہ ارے صاحب یہ وظیفہ ٹھیک ہے۔ اب میں انہیں سمجھا رہا ہوں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ذہن جو بنا ہوا ہے وہ وظیفے والا بنا ہوا ہے۔ 75% لوگوں کے پاس وہی ورڈ والا نہیں ہے تو کوئی دوسرا ورڈ والا ہوتا تھا، اس کے وظیفے لوگوں کے موبائل میں دیکھتا تھا میں، اور سبسکرائبر بھی ملین، ویوز بھی ملین۔ ٹھیک ہے، تو میں سوچتا تھا یار یہ چیز کیسے رکے؟ تو میں نے جب دیکھا کہ میری محنت اس حد تک ہے بتانے کی، کوئی ایک بندہ مجھ سے ٹچ ہوا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو بتا دیا، تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ یہ لوگ غلط چیز بتا رہے ہیں تو کیوں نہ میں صحیح چیز لوگوں کو بتاؤں۔ اور جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد میں نے اس کام کو شروع کیا، اور میری نیت یہ تھی کہ مجھے لوگوں تک صحیح بات پہنچانی ہے، چاہے 2 لوگوں تک صحیح بات پہنچے، چاہے 10 لوگوں تک صحیح بات پہنچے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، مجھے اپنی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھو اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، چاہے آپ وہ کام پورا نہ کر پاؤ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اکارڈنگ، آپ کی نیت کے بیس پر اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کام کرنے کا اجر دے دیتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ مان لیجیے آپ نے کوئی مسجد بنانے کا پلان کیا، اب آپ نے مسجد بنانے کا پلان کیا، اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی، لیکن آپ مسجد نہیں بنا پائے، ساری زندگی میں آپ مسجد نہیں بنا پائے، آپ دنیا سے نکل لیے، آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ آپ کو مسجد بنانے کا اجر دے دے گا، اور جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو آپ کے نام اعمال میں مسجد بنانے کا اجر لکھا ہوا ہوگا، اور جیسی آپ نے نیت کی ہوگی، جیسی آپ کی تھنکنگ ہوگی، اسی کے اکارڈنگ اجر مل جائے گا آپ کو۔ بس اسی کو سوچتے ہوئے میں نے چینل کو شروع کیا۔ میں نے یہ سوچا یار یہ غلط چیزوں کو مجھے ختم کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق ختم کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے میں کام کرتا رہا، 4-6 مہینے گزرے، 6-7 مہینے گزرے، تھوڑا سا چینل گرو ہوا، لیکن میں اپنی دھن میں لگا رہا، نہ میں نے کبھی ویوز دیکھے، نہ میں نے سبسکرائبرز دیکھے، اور نہ میں نے کچھ اور دیکھا کہ صاحب میں کتنا فیمس ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، بس اپنے کام میں لگا رہا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام میرے اوپر نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب میں کہیں بھی جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ جہاں ورڈ والوں کے وظیفے لوگوں کے موبائلوں میں ہوا کرتے تھے، آج جب میں جاتا ہوں نا تو لوگوں کے موبائل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانے والی میری کلپس موجود ہوتی ہیں۔ میں ایک دن اٹاوا جا رہا تھا، یہ اللہ کا انعام ہے، میں ایک دن اٹاوا جا رہا تھا تو میں اپنے فیروز آباد میں ہی ایک چوراہے پر کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب کا انتظار کر رہا تھا، فیملی کے ساتھ جا رہا تھا میں، تو میں باہر کھڑا ہوا تھا، فیملی کار کے اندر تھی، تو ایک بریانی بیچ رہے تھے بڑے میاں، وہ ایک دم بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے آ کے انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں ارے آپ سے گلے لگنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے میں اللہ سے دعائیں کیا کرتا ہوں، اور آج جب میں آپ کی کلپ دیکھ رہا، دیکھیے مفتی صاحب میں آپ ہی کی کلپ دیکھ رہا تھا، بریانی کھائیں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں میں بریانی نہیں کھاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔
بولے میں کلپ دیکھ رہا تھا تو یہ صاحب میرے برابر میرے کسٹمر تھے، وہ بریانی کھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا رہے آپ جن کی کلپ دیکھ رہے ہو وہ تو وہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں فوراً چھوڑ کے اپنی دکان آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا اور میں نے ان کا نام پوچھا اور میں نے کہا میں تو فیروز آباد کا ہی ہوں۔ بڑے خوش ہوئے وہ، کہنے لگے میں نے سارا دین آپ سے ہی سیکھا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے سنت کے مطابق میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، سنت کے مطابق میں اپنی زندگی بھی گزار رہا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ ایک جگہ جانا ہوا تو ایک خاتون نے اپنا موبائل بھیجا کہ دیکھیے سارے نبی کی سنتیں ہم نے آپ کی کلپ سے سیکھی ہیں، اور جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کے موبائل میں وہ ورڈ والوں کی کلپ نہیں ہے، وہ وظیفے والوں کی کلپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو باتیں میں بیان کرتا ہوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ اخلاص کی برکت ہے کہ جس نیت کے ساتھ میں نے وہ کام شروع کیا تھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے ویوز کتنے آ رہے ہیں، سبسکرائبر کتنے آ رہے ہیں، ہے نا، میں نے نہیں دیکھا، اور ابھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ اندر کی سیٹنگ میں جا کے کیا کیا چیک کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں کلپ بناتا ہوں، کلپ اپلوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم رہتا۔ تو 3 سال پہلے جب میں جاتا تھا تو وظیفے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، ویڈیو دیکھتے ہوئے نظر بھی آتے تھے مجھے۔ اب اللہ کا شکر ہے لوگ جب میں جاتا ہوں تو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں میں کسی کے گھر جانا ہوتا ہے تو لوگ مجھے بتاتے ہیں مفتی صاحب تو آپ کی کلپ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے کالس آتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب اب تو ہم آپ کی کلپس دیکھتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے اس کام کے لیے قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اور جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تھی تو یہی بیسمنٹ تھا، یہ میرے گھر کا بیسمنٹ ہے، اور دین کی برکت دیکھیں آپ کہ اس بیسمنٹ کا لک چینج ہو گیا ہے۔ اس بیسمنٹ میں کیا ہوتا تھا کہ جتنا بھی کباڑ ہوتا تھا یا وہ سامان جو یوز میں نہیں آ رہا ہے، یا جیسے گرمی کے کپڑے تو یہاں رکھ دیے سردی آنے پر، اور گرمی آنے پر سردیوں کے کپڑے یہاں رکھ دیے، اور جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی تھیں وہ اسی بیسمنٹ میں ہوتی تھیں، ہم اوپر رہتے تھے۔ جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی مجھے چاہیے تھا تھوڑا سکون والا ایریا، تو میں نے یہیں سے شروعات کی، صاف صفائی کر کے بھائی نے، چچا نے اور پھوپھا نے تھوڑا سا یہاں وہ کچھ کر دیا، یہاں ہم نے شروعات کی، پھر دھیرے دھیرے اس میں ایسے انوار اور برکات اللہ نے داخل کر دیے دین کی برکت سے کہ آج لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا، اور پھر اللہ نے کام کو پھیلایا۔ الحمدللہ مسجدیں تعمیر کرانے کا کام چل رہا ہے، مدرسے تعمیر کرانے کا کام چل رہا ہے، فری ایجوکیشن دینے کا کام چل رہا ہے، پھر سوسائٹی کا قیام وجود میں آیا، اور سوسائٹی کے ذریعے اللہ کا شکر ہے ابھی فی الحال یو پی کے لیے ہماری سوسائٹی رجسٹرڈ ہے۔ یو پی میں جہاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں اور وہاں مسجدوں کی ضرورت ہے، مسجدیں بنانے کا کام چل رہا ہے، یا مسجدیں تو ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں تو ان علاقوں میں جا کے محنت کا کام چل رہا ہے۔ مسجد تو ہے لیکن خستہ حال ہے، اتنا بجٹ نہیں ہے انتظامیہ کا کہ مسجد صحیح کرا سکے، اس مسجد کو صحیح کرانے کا کام چل رہا ہے۔ وہ بچے جو ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے ہیں ان کو ایجوکیشن ہماری سوسائٹی کے ذریعے فری میں دلائی جاتی ہے، اور یہ سوسائٹی ہم سب کی ہے، جیسے یہ چینل ہم سب کا ہے اسی طرح سے یہ سوسائٹی ہم سب کی ہے۔ وہ لوگ جو غریب ہیں، اللہ کا شکر ہے کئی بیواؤں کے گھر کا خرچہ سوسائٹی کے ذریعے چل رہا ہے، بچوں کی ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے چل رہی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے کام ہیں جو ڈائری میں نوٹ ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی میں ایک فائل تیار کروا کے، ایک پوسٹ تیار کروا کے کبھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ میرے مائنڈ میں کیا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے گیسٹ ہاؤس تیار ہو رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ جب چاہیں گے مجھ سے ملاقات کے لیے فیروز آباد آ سکیں گے۔ آپ کے لیے ایک بہترین گیسٹ ہاؤس تیار ہو رہا ہے، جہاں آپ کو کھانا بھی ملے گا، جہاں آپ کو سونا بھی ملے گا، اور جہاں آپ کو میرے سے بات کرنے کو بھی ملے گا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی کہانی تھی، چھوٹی سی کہانی تھی کہ اس یوٹیوب کو چلانے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں ویوز بہت کیسے آتے ہیں، ویوز آپ کے کنٹینٹ پر آتے ہیں۔ آپ کے اندر جتنی قابلیت ہوگی، اور اس قابلیت کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا آپ کے اندر اللہ کی رضا ہوگی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اخلاص، پھر محنت، قابلیت، اور پھر صبر اور شکر، یہ 4-6 چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنے کام کے اندر یہ 4-6 چیزیں پیدا کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ یہ کچھ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی، اور اللہ کا شکر ہے گرلز کے، بوائز کے اسلامک بیچز بھی چل رہے ہیں، آن لائن
فتویٰ پوچھنے کا بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے، اور یہ کام ابھی چل ہی رہے ہیں. جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے نا، جیسے مسجد کا مدرسے کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے انوائٹ بھی کیا جائے گا، اور آپ کو پھر وہ سارے کام دکھائے بھی جائیں گے. ابھی تو آپ دیکھتے ہوگے کہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، ایک 6-7 مہینے 1 سال کی بات ہے، یہ چھوٹے موٹے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اچھے طریقے سے پورا آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھا جائے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں جاؤ، جہاں جاؤ، اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ سنت کو سیکھ رہے ہیں، اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، وظیفوں سے ہٹ کر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور مجھے جب لوگ شکریہ بولتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں اس لیے نہیں بتائی بھیا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، صرف آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں بتا دیں، ورنہ میں ان باتوں کو بتانے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.